یہ وہ عظیم دن ہے جس دن ہمیں اللہ کریم نے اپنا محبوب عطا کیا، ہمیں امتی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم سلام اللہ علیہ آپ بھی اپنی قوم سے جب وعظ کرتے تو آپ کی قوم آپ سے پوچھتی کہ اے اللہ کے نبی یہ تو بتاؤ جس کے آپ تذکرے کرتے ہو، جس کی آپ خوشخبری دیتے ہو، کیا وہ آپ سے بھی افضل ہے؟ کیا وہ آپ سے بھی افضل ہے؟ تو پھر حضرت عیسیٰ بن مریم آگے اپنی قوم کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اگر اس آخری نبی جس کے میں تذکرے کرتا ہوں، اگر اس کی جوتی کے تسمے مجھے کھولنے کی سعادت مل گئی، یہ عیسیٰ بن مریم کے لیے اور مقدس بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور بات سمجھے نہیں میری؟ اگر اس آخری نبی کے جوتے کے تسمے کھولنے کی سعادت مجھے ہو گئی تو اس سے بڑی مقدس بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ راز تم کو بتاؤں کیوں ہے بے نقطہ نام محمد کا، اور یہ راز تم کو بتاؤں کیوں ہے بے نقطہ نام محمد کا، نام پر بوجھ نقطے کا آئے حق کو یہ بھی گوارا نہیں۔ نقطے کا بوجھ آئے یہ حق کو گوارا نہیں۔ اس میں احمد کی تعظیم کے منکروں ان کی عظمت کو قرآن میں دیکھ لو، اس میں احمد کے منکروں اس کی عظمت کو قرآن میں دیکھ لو۔ بے لقب ان کا نام مبارک کہیں ان کے معبود بھی پکارا نہیں۔ دیکھیے جو اس طرح سے منکر کہتے رہتے ہیں تو اس قرآن سے دیکھیے خالق کائنات نے اپنے محبوب کو جب بھی پکارا یا ایھا النبی کہہ کے پکارا، یا محمد کہہ کے پکارا، کبھی لقب کے علاوہ نہیں پکارا۔ تو وہ خالق ہو کے جب بھی پکارے لقب کے ساتھ پکارے، کبھی کہتے ہیں یا ایھا المزمل، کبھی کہے یا ایھا المدثر، کبھی کہے یا ایھا النبی۔ تو اے امتی پھر تجھے یہ بات کیسے گوارا ہو سکتی ہے؟ وہ معبود ہو کے اپنے عبد خاص اپنے محبوب کو لقب کے بغیر نہیں پکارتا، اور تو کیسے پکار سکتا ہے؟ میں نے آپ کو ایک اور حدیث پاک آج آپ کو بتاؤں، ہم خوشی کیوں کرتے ہیں؟ خوشی کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کریم قرآن نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے محبوب اپنے امت کو، اپنے صحابہ کو فرما دو رب کی رحمت ملنے پر اور فضل ملنے پر خوشیاں مناؤ۔ بات توجہ سنیے، رحمت ملنے پر اور فضل ملنے پر خوشیاں مناؤ۔ اب آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں رحمت ہمیں کیا ملی اور فضل کیا ملا؟ قرآن فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماتا ہے محبوب تجھے ایسے نہیں بنایا، ایسے نہیں بھیجا، بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ تو اللہ فرماتا ہے رحمت ملنے پر خوشیاں مناؤ۔ جب رب کے محبوب کی ولادت ہوئی، اللہ نے محبوب کی خوشی میں، محبوب کی ولادت کی خوشی میں بیٹے عطا کیے، ہم یہ مٹھائیاں تقسیم نہ کریں، ہم یہ چراغاں نہ کریں۔ اللہ کریم نے محبوب کی ولادت میں اماں آمنہ فرماتی ہے جب میرا بیٹا، میرا لخت جگر امام الانبیاء خارج منی نور جب میری گود میں آیا تو میں نے چھت کی طرف دیکھا تو پھر وہ ستارے جو آسمان کی طرف ہوتے تھے وہ میری چھت کے ساتھ۔ سبحان اللہ، یہی گھڑی ہے، یہی وقت تھا، یہی منظر تھا، یہی دن تھا
جب آقا کریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اب یہ دیکھیے کتنی بہاریں ہیں اس صبح میں. اگر بندہ ایمان والا ہے, ایمان کے ساتھ ہے, تقوی ہے, پرہیزگاری ہے, اس کو ایسے لگ رہا ہے جیسے بہاریں آ رہی ہیں, جیسے جو ہے فضا چل رہی ہے, مدینے والے کی خوشبو آ رہی ہے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چلا گا یا رسول اللہ. کونین دے ہر کونے دا پجوے دے حال مدینے وچ. مسکین غریب فقیراں دی ہے وکھری بھال مدینے وچ. اساں در در دھنگڑے کیوں کھاؤں, سدا ہے لجپال مدینے وچ. جیدی زبر کتھئی نہ گال بنے اُنی بن دیے گال مدینے وچ. جیدی زبر کتھئی نہ گال بنے اُنی بن دیے گال مدینے وچ. تو ہم تو آقا سے پیار کرنے والے ہیں. ابو لہب تھا نا, ابو لہب تھا, ابو او کافر تھا جس کے بارے میں آیہ مبارکہ تبت یدا ابی لہب و تب, ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. تو وہ کافر تھا, تو اپنی لونڈی کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کس کی ولادت ہوئی ہے. جب آپ کی لونڈی آئی نا, آ کے خوشخبری دی کہ آپ کے بھتیجے کی ولادت ہوئی ہے, اللہ نے آپ کے بھائی کے گھر میں بیٹا عطا کیا ہے. اب بات توجہ سے سنیے, کیا بیٹا عطا کیا ہے. تو جیسے اس سویبہ نے آ کے خوشخبری دی نا, پھر ابو لہب اس طرح سے دو انگلیوں کا اشارہ کر کے جیسے اس نے خوشخبری دی نا, تو پھر اس طرح سے کہا کہ جا تجھے آزاد کیا, جا تجھے آزاد کیا. پھر کیا ہوا, جب ابو لہب دنیا سے گیا, پھر حضرت عباس کے خواب میں آیا, حضرت عباس کے خواب میں آیا. تو حضرت عباس نے پوچھا بتا کس طرح سے تیرے یہاں کی زندگی گزر رہی ہے, یہاں سے یہاں پر کس طرح سے تیرے ساتھ احوال ہے. تو وہ کہنے لگا ابو لہب کہ پورا ہفتہ مجھ پر عذاب ہوتا ہے, پورا ہفتہ اتنا دردناک عذاب ہوتا ہے کہ برداشت نہیں ہو سکتا. لیکن اس ہفتے میں ایک وقت ایک ساتھ ایسا آتا ہے, ایک ساتھ ایسا آتا ہے میری دو انگلیوں سے شہد نکلتا ہے. کیا بات ہے, کیا نکلتا ہے؟ شہد نکلتا ہے. میں اس کو چوستا ہوں, پھر وہ پورے ہفتے کے عذاب محسوس نہیں ہوتا, پورے ہفتے کے عذاب وہ تکلیف محسوس نہیں رہتی جب وہ شہد چوستا ہوں. اچھا بندہ ساری زندگی چلتا رہے, مشکلات میں گزارے, مشکل تکلیفیں پریشانیاں, کبھی خوشی کا لمحہ آ جائے نا تو پھر ساری تکلیفیں ساری مشکلات ختم ہو جاتی ہیں, محسوس نہیں ہوتی, پتہ نہیں چلتا کہ مشکلات آئی تھی. تو وہ کافر کہتا ہے ابو لہب کہ میرے ہاتھ سے جو شہد نکلتا ہے نا, تو یہ کس خوشی میں, جب میرے بھتیجے کی ولادت ہوئی تو میں اس خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, ایک کافر ہو کر حضور کی خوشی کرے, اللہ کریم اس کو محروم نہ رکھے. امتی اگر تو خوشی کرے تو اللہ تجھے کیسے محروم کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ, اللہ تجھے کیسے محروم کر سکتا ہے. آخری حدیث اس کے بعد اجازت, آج تھوڑا سا ٹائم کیونکہ آقا کی ولادت کا دن ہے, اس کے بعد صلاۃ السلام ہوگا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف فرماتے ایک کونے, کچھ لڑکی آئی دف لے کے, وہ کچھ شعر پڑھ رہی تھی کسی فتح کے جشن میں. تو پھر ابو بکر آئے نا, ام المؤمنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ناراض ہونے لگے, اے بیٹی دف وہ بھی آقا کے گھر میں, دف وہ بھی آقا کے گھر میں. تو ابو بکر کو نہیں پتا تھا کہ آقا کریم خود کونے میں بیٹھے ہیں. تو جیسے ابو بکر نے یہ کہا نا, ناراضگی کا اظہار کیا, تو پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک کونے میں بیٹھ کے آواز دی, ابو بکر جی یا رسول اللہ, ان کو بجا لینے دیں, ان کو بجا لینے. بخاری مسلم شریف کے الفاظ ہیں. آگے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَهَذَا لِيَوْمُ عِيدِنَا,
ابو بکر ان کے عید کا دن ہے، ان کو خوشیاں منا لینے دیں، ان کے عید کا دن ہے، خوشیاں منا لینے دیں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ واضح اور ثابت ملتا ہے جو جس کا عید کا دن ہوتا ہے وہ خوشیاں مناتا ہے، جو جس کا فتح کا دن ہوتا ہے خوشیاں مناتا ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے اس حدیث کے ضمن میں کہ کوئی فتح ہوئی تھی تو فتح کے جشن میں لڑکیاں دف کے ساتھ شعر پڑھ رہی تھی، دف کے ساتھ، تو ایک جشن فتح کا دن ہو تو وہ دف کے ساتھ شعر پڑھے، خوشیاں منائے، اور آقا کریم فرمائے فَهَذَا الْيَوْمُ عِيدِنَا، ان کا عید کا دن ہے، ان کو منا لینے دے۔ پھر آقا کی ولادت کا دن آئے ہم عید نہ کریں۔ آقا کی ولادت، کبھی کوئی پاکستان یوم پاکستان مناتا ہے، یوم آزادی مناتا ہے، لاکھ خوشیاں کرتے ہیں، کس طرح سے جھنڈیاں لگاتے ہیں، کس طرح سے خوشیاں مناتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، لیکن جس محبوب کائنات حبیب مصطفیٰ حبیب خدا کی ولادت کا دن آئے، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر محبوب بنایا تو ساری کائنات بنا دی، محبوب کی خاطر ساری کائنات بنا چڑی۔ اللہ فرماتا ہے محبوب اگر تجھے نہ بناتا نا، تجھے نہ بناتا تو میں خود رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا، اگر تجھے بنایا تو خود کو ظاہر کیا۔ تو یہ ہمارے لیے ہماری عید کا دن ہے، وَهَذَا الْيَوْمُ عِيدِنَا۔ کوئی یوم پاکستان منائے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کوئی یوم آزادی منائے کوئی اعتراض نہیں، لیکن جب حبیب خدا کی باری آئے، حبیب خدا کے ولادت کی باری ہے تو ہمیں جھوم کر خوشیاں منانی چاہیے، ہمیں جھوم کر خوشیاں منانی چاہیے۔ امتی اگر تو خوشی نہ منائے تو پھر قیامت کے دن کیسے آقا کا سامنا کرے گا۔ حضرت مفسرین کرام لکھتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا ہم پکڑے بیٹھیں گے رب کی بارگاہ میں، ایک طرف جبریل امین کھڑا ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ جب بیٹھے ہوں گے نا کوئی آسرا نہیں ہوگا، پھر جبریل عرض کریں گے امت کو، اے امتیو رب کے سامنے حضور کا نام لو، محمد کا نام لو، اللہ کریم محمد کے نام کے صدقے تمہاری بخشش فرمائے گا، تمہارا چھٹکارا ہوگا۔ تو قیامت کے دن اتنی مشکل گھڑی، اتنی مشکل گھڑی، نفسی نفسی کے عالم میں ہم محمد کا نام لیں اور چھٹکارا مل جائے، اور اگر ہم دنیا میں یا محمد کہیں تو چھٹکارا نہیں حاصل ہو سکتا، ہمیں پریشانیوں سے چھٹکارا نہیں مل سکتا، مصیبتوں سے چھٹکارا نہیں مل سکتا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کی سراخانی کریں۔ آج کے دن گھر گھر میں مٹھائیاں تقسیم کریں، صدقہ کریں، حضور کی چراغاں کریں، جھنڈیاں تقسیم کریں، کوئی جھنڈے لے لے، کوئی جھنڈیاں تقسیم کرے، کوئی پیج تقسیم کرے، یہ آقا کی ولادت کا دن ہے۔ اللہ کریم نے محبوب کی ولادت کے دن بیٹیاں تقسیم کیے تھے اور ہم مٹھائیاں تقسیم کریں، ہم مٹھائیاں۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک میں واضح طور پہ ہے خوشی کا ذکر کہ محبوب اپنی امت کو فرما دو خوشیاں کرو، وہ بھی جھوم کر کرو، جھوم کر۔ اچھا یہ جو آج ببرکت صبح ہے، کیا خدا نے چراغا نہیں کیا ہوگا؟ آسمان پہ فرشتوں کے ساتھ بیٹھ کر چراغا نہیں کیا ہوگا کہ آج فرشتوں کی ڈیوٹی بڑھ نہیں گئی ہوگی؟ جب کسی خاص نے آنا ہو نا تو حکومت والے بھی بڑی پروٹوکول، بڑی ڈیوٹیاں بڑھا دیتے ہیں، لوگ زیادہ کر لیتے ہیں، ابھی کسی نے بڑے نے آنا ہے۔ تو جب مصطفیٰ کی ولادت کا دن ہے اللہ ڈیوٹی زیادہ نہیں کرے گا، اللہ محبوب کی بارگاہ میں زیادہ نہیں درود پڑھائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ ڈیوٹی بڑھا دیں۔ آج کے دن ہمارے مصطفیٰ کی ولادت کا دن ہے، آج کے دن کم از کم ڈیوٹی بڑھا دیں، حضور کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھیں، درود پڑھیں، مٹھائیاں تقسیم کریں، اور آقا کی بارگاہ میں آقا کے توسط سے آقا کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کریں اور دعائیں کریں۔ جو بھی مشکلات ہیں آج کے دن اگر دعا کریں گے اللہ کریم محبوب کی ولادت کا صدقہ دور عطا کرے گا، اللہ تمام پریشانیاں دور فرمائے۔